رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے دعا سیکھی تھی، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، جو کہ دو سجدوں کے درمیان، پہلا سجدہ کرنے کے بعد درمیان میں بیٹھتے ہیں جب، تو اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں، اس وقت ہم یہ دعا پڑھتے ہیں۔ تو میں نے آپ سے یہ چیز کہی تھی کہ دو دعائیں ہیں، اور ایک یہ دعا ہے اور ایک اور دعا ہے، وہ بھی ہم سیکھیں گے۔ چھوٹی سی دعا ہے، مختصر سی، لیکن بڑی جامع دعا ہے، اور وہ ہے رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، ٹھیک ہے، اے میرے رب مجھے بخش دے۔ یہ دو دفعہ اس کے الفاظ دہرانے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ دعا سنا رہے تھے اللہم اغفر لی، تو موسٹلی لوگوں کا جو اللہم اغفر لی تھا اس میں زیادہ پرابلم تھی، ادروائز جو اگلے ورڈز تھے وہ آلموسٹ ٹھیک تھے۔ کچھ لوگ پڑھ رہے تھے اللہم اغفر لی، کچھ اللہم اغفر لی، کچھ لوگ پڑھ رہے تھے اللہم اغفر لی۔ تو یہ کچھ کامن مسٹیکس تھی اس لفظ میں، تو میرا خیال ہے کہ اس لفظ کو زیادہ پختہ کریں، کیونکہ یہ دیکھیں اللہم صلی علی، بہت ساری دعاؤں میں اللہم کا جو لفظ ہے وہ آتا ہے، اور اس طرح سے اور ورڈز کا بھی، تو خاص طور پہ اس کا خیال رکھیں انشاءاللہ۔ یہ دعا تو آج ہوگی، چھوٹی سی دعا ہے، اس لیے ہم ساتھ میں اگلا پورشن بھی کریں گے ضرور۔ نیکسٹ پورشن پہ چلتے ہیں۔ دو سجدوں کے بعد، کیونکہ ایک سجدے کی دعائیں پڑھی، وہی دعائیں ہم نیکسٹ سجدے میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب ایک رکعت ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے، تو دوسری رکعت جو ہے وہ بھی سیم اسی لیول پر ہوگی۔ وہ پڑھنے کے بعد، یعنی دوسرا سجدہ کرنے کے بعد، ہم تشہد میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اس لفظ کو کیا کہ کچھ لوگ پڑھتے ہیں تشہد، کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں، لیکن یہ لفظ کی ادائیگی بھی درست سیکھ لیجئے۔ یہ لفظ ہے تشہد، ٹھیک ہے، تشہد، یہ لفظ اس طرح سے ادا ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب اگر ہم 4 رکعات پڑھ رہے ہیں تو اس میں پہلا تشہد اور دوسرا تشہد، 2 تشہد آتے ہیں۔ اگر ہم جیسے فجر کی 2 سنت پڑھ رہے ہیں، 2 فرض پڑھ رہے ہیں، تو اس میں ایک ہی تشہد آتا ہے 2 رکعات، دوسری رکعت کے لاسٹ میں۔ لیکن اگر ہم 4 پڑھ رہے ہیں تو 2 کے بعد اور پھر 2 کے بعد 2 دفعہ آتا ہے۔ اس لیے اگر ہم 4 رکعات پڑھ رہے ہیں تو پہلا جو تشہد آئے گا اس کو ہم عربی زبان میں قاعدہ اولا بھی کہتے ہیں۔ قاعدہ مطلب قاعدہ سے ہے، مطلب بیٹھنا، اور اولا مطلب پہلا، تو پہلا تشہد، ٹھیک ہے، تو اردو میں کہہ دیتے ہیں پہلا تشہد، اور عربی زبان میں کہتے ہیں قاعدہ اولا۔ اچھا جی، اب ہم تھوڑا سا طریقہ دیکھ لیتے ہیں، طریقہ کیا ہے اس میں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس میں کیا کیا پڑھنا ہے۔ اصل میں ہمیں پتہ تو ہے ہم نے کیا پڑھنا ہے، لیکن ہم اس گروپ کے ذریعے سے ہم اس کی درست ادائیگی اینڈ ٹرانسلیشن جو ہے وہ درست کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اب بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے سجدے میں پڑھا تھا کہ ایک سجدہ کرنے کے بعد آپ جب جلسہ استراحت میں بیٹھتے ہیں تو کیسے بیٹھتے ہیں، سیم لیول آپ کا یہاں پر بھی ہوگا۔ اس کے لیے ہم حدیث دیکھتے ہیں، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز میں بیٹھ کر دعا یعنی تشہد درود وغیرہ پڑھتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنی دائیں ران اور اپنا بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران پر رکھتے۔
تو اس بات سے ہمیں معلوم ہوا کہ اپنا جو ہاتھ ہے ایک تو نیز پر ہم رکھتے ہیں، لیکن اگر نیز سے تھوڑا پیچھے بھی ہو جاتا ہے تو اٹس انف، تو لیکن ہمارا فوکس جو ہے وہ کہاں ہونا چاہیے، نیز پر، اور رکھنا چاہیے ہمیں۔ معلوم ہوا کہ نمازی کو رخصت ہے، چاہے دونوں گھٹنوں پر یہ رکھ لے چاہے رانوں پر رکھ لے، ٹھیک ہے، یہ رخصت ہے ہمارے پاس، چاہے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ لیں، چاہے گھٹنوں سے ذرا پیچھے ہماری ران جو ہے وہاں پر ہم ہاتھ رکھ لیں۔ اب ہم دعائیں دیکھتے ہیں، اور دعاؤں سے پہلے ہم ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس جب تم نماز میں قاعدے کے لیے بیٹھو تو یہ پڑھو۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن بھی اور اس کی ادائیگی بھی۔ التحیات، اب دیکھیے جب ہم اس کو تجوید کے بغیر پڑھیں گے اور اس کی ادائیگی پر ہم فوکس نہیں کریں گے تو ہم اس کو نارملی اس سے پڑھ رہے ہوتے ہیں التحیاتو، یہ التحیاتو التحیاتو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم چونکہ بر صغیر سے تعلق ہے ہمارا، اور ہم اردو ہیں، پنجابی ہیں، مطلب ہم عربی نہیں ہیں، تو ہم ان الفاظ کو بہت ہی خراب انداز سے ادا کر رہے ہوتے ہیں نارملی، اور یہ تو 99% جو ہے وہ ہمارے الفاظ جو ہیں نماز کے، ہم ان کو وداؤٹ تجوید بہت ہی خراب ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس لفظ کا جو ہے وہ کیا مطلب کیا ہے۔ التحیات جو لفظ ہے وہ تحیہ سے نکلا ہے، اور تحیہ کا جو لفظ ہے وہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے، اور تحیہ کا جو لفظ ہے وہ سلام، دعا، تحفہ، اس کے بارے میں آتا ہے۔ جہاں پر قرآن میں سلام کے بارے میں حکم آتا ہے کہ سلام کرو، تو وہاں پر تحیہ کا لفظ آتا ہے۔ تو اتنا پیارا یہ لفظ ہے، لیکن جب ہم اس کو کہتے ہیں التحیاتو تو یہ لفظ بہت اور میننگ لے جائے گا۔ ظاہری بات ہے کہ ہم جب اس کے حروف کو صحیح پڑھ نہیں رہے تو وہ میننگ جو ہے وہ دعا تو نہیں رہے گا، پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس پر ہم نے فوکس کرنا ہے، اس لفظ کو بار بار پڑھنا ہے۔ اور آئی نو کہ جب اس کی میں درست ادائیگی کروائی، میں نے لائیو میں نے جب کروائی تو اس لفظ کے اوپر بہت زیادہ دفعہ اسٹوڈنٹس کو پڑھایا گیا، چاہے وہ بچہ تھا، چاہے وہ بڑا تھا، چاہے وہ ایجڈ تھا، تو ان کو بہت زیادہ اس پر فوکس کروایا گیا۔ تو کائنڈلی اس لفظ کو آپ نے خاص طور پہ پڑھنا ہے۔ میں 3 دفعہ پڑھ دیتی ہوں، 3 دفعہ میرے ساتھ پڑھیے گا۔ التحیات، التحیات، التحیات۔ اب آپ دیکھیں کہ اتا میں اور ہی یا، کیونکہ یا کے اوپر شد ہے، اس لیے ہم نے التحیہ ہیا کو نرمی سے نہیں پڑھیں گے۔ یا حرف نرم ہوتا ہے، لیکن جو شدت ہے جوائننگ میں وہ ہم ادا کریں گے۔ التحیات، حیات، یعنی ہی کے اوپر آپ تھوڑا سا پاز کریں گے، حیات، ٹھیک ہے۔ ایک لفظ 2 لفظ اور سیکھ لیتے ہیں آگے۔ للہ، للہ، والصلوات، والصلوات۔ اب ایک دفعہ اس کو مکمل پڑھتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات للہ والصلوات والطیبات۔ اب اس میں دیکھیں کہ ہم نے تو کو ہیوی کرنا ہے، اور والطیب اس کو لمبا نہیں کرنا۔ والطیبات، السلام علیک۔ اب علیکہ میں کاف کو لمبا نہیں کریں گے، علیکہ، السلام علیکہ، ایسے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ السلام علیکہ۔ اب ہم اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہاں تک آپ کا لیسن کافی ہے۔ آج آپ نے 3 لفظ سیکھے ہیں، اور ان 3 الفاظ کے ساتھ جو پیچھے والا ہے اس کو بھی آپ نے دہرانا ہے۔ اب ہم اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں۔
التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری ساری قولی بدنی اور مالی عبادت صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر۔ السلام علیکہ ایہا النبی۔ اب اس لفظ کے اندر نارملی کیا ہوتا ہے کہ جو غلط پڑھا جاتا ہے وہ یہ ہے ایو، پڑھا جاتا ہے ایوہ النبیو، یا اس کو پڑھتے ہیں ایوہ النبیو، بیو بھی پڑھ دیتے ہیں۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اب خطاب ہے، اور نبیو لفظ ہے، نبی ایک ہوتا ہے نبی، نبی کہنا آسان ہے لیکن نبیو شد ہے نا، تو بیو، ٹھیک ہے۔ اور یہ نہیں کرنا نبیو، کچھ لوگ یہ پڑھ دیتے ہیں نبیو، نبی کو لمبا نہیں کرنا بلکہ با اور یا کو جوائن کرنا ہے، نبیو، ٹھیک ہے، اور یو کو بھی لمبا نہیں کرنا۔ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہا کی آواز یہ نہیں پڑھنا، ورحمہ، رحمہ جو ہے وہ اگر ہا کو کلیئر نہیں کریں گے تو وہ دو آنکھوں والا ہا بن جائے گا، تو وہ ڈیفینیٹ ایک اور لفظ بن جائے گا۔ اور وبرکاتہ، تو پڑھیں گے، ہو کر کے نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہم سٹاپ کر رہے ہیں یہاں پہ۔ اگین سنیے، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلا پورشن بھی ہے، السلام علینا۔ اب دیکھیے اس میں کیا غلطی ہوتی ہے کہ علینا سلامتی ہو، علینا ہم پر، لیکن ہم کیا پڑھتے ہیں السلام علینا، علینا الف چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو السلام علینا، اس کا خیال رکھنا ہے آپ نے۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، وعلی عباد اللہ الصالحین، وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اب یہ جو ہے اس کا ترجمہ آپ سن لیجئے، ایوہ النبی، اے نبی، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر رحمت ہو اللہ کی اور برکتیں ہوں، السلام علینا، اور سلامتی ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے بندوں پر جو صالح ہیں۔ یہ جو السلام علینا ہے اس کے بارے میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ جو کلمات پڑھے جاتے ہیں تو ہر نیک بندے کو، خواہ وہ زمین پر ہو یا آسمان میں، نمازی کا سلام پہنچ جاتا ہے۔ تو اگر ہم نے اس کو درستی نہیں پڑھا تو پھر وہ کیسے جائے گا، وہ تو کچھ اور لفظ بن جائیں گے۔ اس لیے فوکس کرنا ہے کہ ہم الفاظ کا درست چناؤ کریں، درست پڑھیں۔ اشہد ان لا، اکثر لوگ اس پہ اشہد اللہ پڑھ دیتے ہیں، یہاں پر اللہ کا نام نہیں ہے بلکہ یہاں سے کلمہ شروع ہو رہا ہے، لا الہ الا اللہ، اس لیے یہ لام جو ہے یہ باریک پڑھا جائے گا، اس کو اشہد اللہ الہ نہیں پڑھا جائے گا، ایک چیز۔ اور دوسری چیز ہے کہ اکثر اس لفظ کے سٹارٹ میں پڑھا جاتا ہے غلطی کے ساتھ اشہدو، اشہدو جو ہے اس میں یہ الف لفظ کی جو ہے وہ درست پروننسیشن نہیں ہے، اس لیے ہم نے پڑھنا ہے اشہدو، میں شہادت دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اش کی جو آواز ہے اس کو آپ نے پرومیننٹ کرنا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان، اس لفظ کے اندر کیا مسٹیک ہوتی ہے کامنلی، وہ یہ ہے، یہ دوسری دفعہ جب شہادت پڑھی جاتی ہے تو اس میں نارملی پڑھ دیتے ہیں واشہدو، واشہدو ان، یہ وش نہیں ہے، یہ وش ہے،
اور میں گواہی دیتا ہوں، دوسری شہادت۔ اب دیکھیں کہ نارملی نماز کے دوران بھی اور اذان کے دوران بھی اکثر جو تجوید سے فیملر نہیں ہوتے تو وہ حضرات جب نماز اذان دیتے ہیں تو وہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا پڑھ دیتے ہیں۔ انا کو الف کے ساتھ لمبا کر دیتے ہیں اور اشہدو جو ہے اس کو وشہدو پڑھ دیتے ہیں، یعنی کہ واشہدو کو وشہدو پڑھ دیتے ہیں۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ حمزہ کو پرومیننٹ رکھنا ہے۔ اس کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولُهُ۔ اب میں اس کو ایک دفعہ پڑھ دیتی ہوں، اس کے بعد ٹرانسلیشن ہوگی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اشہد میں گواہی دیتا ہوں، اللہ کہ نہیں ہے الہ کوئی الہ الا اللہ سوائے اللہ کے، واشہد اور میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ بے شک محمدن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ اس کے بندے ہیں، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر 4 رکعات پڑھنی ہے ہم نے تو 2 رکعات کے بعد جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو یہ درمیانی تشہد کہلائے گا، اور یہاں تک ہی ہم نے دعائیں پڑھنی ہوتی ہیں، اس کے بعد ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص تشہد کے بعد دعا کرنا چاہے تو بھی جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم 2 رکعت پر بیٹھو تو التحیہ کے بعد جو دعا زیادہ پسند ہو وہ کرو، اور دعا سے پہلے درود پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا ایک آدمی نماز میں دعا کر رہا تھا، آپ نے فرمایا اس نے جلدی کی، نماز میں پہلے اللہ کی تعریف کرو، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو، پھر دعا کرو۔ لہٰذا درمیانی تشہد میں تشہد کے بعد درود اور دعا بھی کی جا سکتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے رفع سبابہ۔ تشہد میں انگلی اٹھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی بابرکت اور عظمت والی سنت ہے، اور اس کا ثبوت جو ہے وہ سنت رسول سے بھی ہمیں ملتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز میں قاعدہ میں بیٹھتے یعنی تشہد میں بیٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھتے اور اپنی داہنی انگلی یعنی داہنے ہاتھ کی داہنی انگلی جو انگوٹھے کے نزدیک ہے اٹھا لیتے، بس اس کے ساتھ دعا مانگ لیتے۔ تو اس بات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ داہنے ہاتھ کی داہنی جو انڈیکس فنگر ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا لیتے اور اس کے ساتھ پھر دعا کرتے۔ نیکسٹ حدیث مبارکہ ہے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز میں تشہد پر بیٹھتے تو اپنا دایاں ہاتھ دائیں اور بائیں ہاتھ بائیں ران پر رکھتے اور شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے اور اپنا انگوٹھا اپنی درمیانی انگلی پر رکھتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کی تمام انگلیاں بند کر لیتے، انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی سے اشارہ کرتے، اس انگلی کو اٹھا لیتے، باقی انگلیاں بند کر لیتے۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی اٹھائی اور آپ اسے ہلاتے تھے، ٹھیک ہے، تو آپ اپ اینڈ ڈاؤن سے اس کی موومنٹ کر سکتے ہیں، رسول اللہ کا یہ عمل تھا۔ صرف لا الہ الا اللہ کہنے پر انگلی اٹھانا اور کہنے کے بعد رکھ دینا یہ کسی روایت سے ثابت نہیں ہے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ پر جسٹ انگلی اٹھا کر اور پھر روک دینا یہ کسی بھی روایت سے اوتھینٹک نہیں ہے۔
تو تشہد میں شہادت کی انگلی میں تھوڑا سا خم ہونا چاہیے، تھوڑا سا خم ہونا چاہیے. اور جب ہم تشہد میں انگلی کا اشارہ دے رہے ہوتے ہیں تو ہماری نگاہ بھی انگلی کی طرف ہونی چاہیے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم آخری جو قاعدہ ہے، آخری تشہد جو ہے، اس کی دعائیں شروع کریں گے، اور اس کی جو بیٹھنے کا انداز ہے اور اس کے جو مسائل ہیں انشاءاللہ اس پر ایک نظر ڈالیں گے. آج کے لیسن میں آپ نے شہادتین جو ہے ان کو یاد کرنا ہے ترجمے کے ساتھ، اور جو ہم نے رفع سبابہ یعنی کہ انگلی اٹھانے کا جو مسئلہ ہے اس کو جو ہم نے سیکھا ہے اس پر آپ غور کیجئے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو آسانیاں تقسیم کرنے کا عادی بنائے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.